اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ 29واں پارہ اور سورت نمبر 71 سورت نوح علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ یوں تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور ویسے بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو حضرت نوح کو نہ جانتا ہو، کم سے کم نام کی حد تک کہ وہ ایک پیغمبر تھے۔ لیکن جو لوگ دورہ ترجمہ قرآن میں شریک ہو رہے ہیں یا جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، انہیں حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی تعارف جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے، لیکن یہ پوری کی پوری صورت حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے، بلکہ ان کی بھی صرف ایک فریاد ہے کہ اللہ کا پیغمبر بہت شفیق و مہربان ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کے منہ پر بھی بد دعا آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں رات کو جو دعا کی تھی، طویل سجدہ کیا تھا اور دعا کی تھی، اس میں کیا کہا تھا کہ اے اللہ اگر کل یہ مٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو سویرے ہونا کیا ہے، جنگ ہونی ہے، یا مٹھی بھر جماعت جو ہے وہ ختم ہوگی تو یا کافر ختم ہوں گے، یعنی ایک انڈائریکٹ دعا ہے، لیکن اس کا بھی مفہوم یہی تھا کہ اب تو فیصلہ کر دے، اور وہ ہوا فیصلہ، یہاں بھی فیصلہ ہوا، وہاں بھی فیصلہ ہوا۔ تو ارشاد ہوا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کیا پیغام دے کر بھیجا، کس مشن پر بھیجا؟ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ اپنی قوم کو خبردار کر اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم انی لکم رسول مبین، حضرت نوح نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اسی سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو۔ ہم پڑھ آئے ہیں سورت اعراف میں، سورت ہود میں، سورت الشعراء میں، اور چھوٹے چھوٹے گلمس اور بہت سی صورتوں میں کہ انبیاء کرام کیا پیغام لے کر آئے تھے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اسی کا خلاصہ ایک آیت میں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت عطا فرمائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء، اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ مہلت جب آ جائے گی، لا یؤخر، تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح نے عرض کی علیہ السلام، ربا میں نے اپنی قوم کو پکارا رات اور دن، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن بالکل اضافہ نہ کیا میری پکار نے، الا فرارا، مگر ان کے فرار میں، اور دور بھاگے اور دور بھاگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی میں نے انہیں دعوت دی اس غرض سے کہ تو انہیں معاف کر دے،
جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیں کہ ہم نہیں سننا چاہتے، ہم نہیں سننا چاہتے، ہم نہیں سننا چاہتے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی دینی جماعت ہاسٹل میں، خاص طور پر تبلیغی جماعت جب گشت پہ نکلتی ہے تو لڑکے اپنے کمرے بند کر لیا کرتے ہیں، انٹرنل لاک ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اندر ہے کہ نہیں ہے، شوئنگ کہ جی ہم نہیں سننا چاہتے آپ کی بات، آپ سمجھے کہ ہم ہیں ہی نہیں۔ تو کوئی جو میں نے پچھلی نشست میں بھی ذکر کیا تھا نا کہ قرآن مجید کی کوئی بات پرانی نہیں ہے، یہ ایک زندہ کلام ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اس کے سارے واقعات لائیو ہیں، اس کے سارے ایکسپریشنز لائیو ہیں، یہ بھی بالکل لائیو ہے کہ ہر مرتبہ جب میں نے انہیں پکارا جعلوا اصابعهم فی آذانہم تو انہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے چہرے اپنے لحافوں سے، اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور تکبر کی حد کر دی۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اس کے باوجود میں ان کو دعوت دیتا رہا سر عام۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر میں نے انہیں اعلانیہ تبلیغ کی، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور انہیں تنہائیوں میں انڈیویجولی بھی سمجھایا چپکے چپکے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں ان سے کہتا رہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنہار ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر موسلا دھار مینہ برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں اور دریا جاری فرمائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ سے اچھی امید نہیں مانتے، اچھی امید نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تو تمہیں پیدا کیا ہے طرح طرح کی حالتوں سے گزار کر۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، تو کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ بتہ؟ اور یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ 7 آسمان بھی کوئی نئی خبر نہیں تھی جو قرآن مجید دے رہا تھا، یہ پہلے سے ایک ٹریڈیشن جو تھی وہ مکے والوں کو بھی معلوم تھی اور اہل کتاب کو تو بہرحال ساری خبریں تھیں۔ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور بنایا چاند کو ان میں روشنی کے لیے، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور بنایا ہے سورج کو ایک جلتا چراغ، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اس نے تمہیں زمین سے اگایا جیسے اگایا جاتا ہے، لٹرلی اگایا۔ اب وہ لوگ جو ایولیوشن کو مانتے ہیں تو وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں بڑی زوردار کے محاورتاً نہیں، انبتکم من الارض نباتا، جیسے اگایا جاتا ہے، یعنی لٹرلی اگایا۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں واپس لوٹ آئے گا زمین ہی میں، ویخرجکم اخراجا، اور پھر تمہیں نکالے گا جیسے نکالا جاتا ہے واقعتاً۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور یہ اللہ ہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا ہموار، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو۔ قال نوح ربی انہم عصونی، یہ فائنل اب وہ فریاد ہے بلکہ بد دعا ہے۔ نوح نے عرض کی ربی، اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے مجھے میری نافرمانی کر دی ہے، واتبعوا، اور پیروی اس کی ہے، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ جس کے مال و اولاد نے انہیں سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی،
یہ سردار تھے ان کی قوم کے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لوگوں سے لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا, یعنی نوح کے کہنے پر. وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ سارے ان کے بت تھے کہ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو, سعا کو, یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو. وقد اضلوا کثیرا اور ان سرداروں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا اور اے اللہ ان ظالموں کے اب گمراہی میں اضافہ کرنا, اب ان کو ہدایت بھی بالکل نہ دینا. تو مما خطیئاتہم اغرقوا, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اپنی ہی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے. فادخلوا نارا اور وہ جہنم میں ڈالے گئے, یعنی غرق کیے جائیں گے, جہنم میں ڈالے جائیں گے, غرق کیے گئے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا اور پھر وہ نہ اپنے لیے پائیں گے کوئی مددگار اللہ کے مقابلے میں انہیں بچانے والا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اور نوح نے عرض کی کہ ربا زمین پر کافروں کا کوئی گھرانہ بستا نہ چھوڑنا. انکا انتظرہم اس لیے کہ ربا اگر تو نے ان کو چھوڑا یضلوا عبادک تو تیرے بندوں کو گمراہی کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اور یہ جنم بھی دیں گے تو فاسق و فاجر اور ناشکروں کو, یعنی مجھے ان کی اولاد سے بھی امید نہیں ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں تشدد ہوا اور جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے طائف والوں کا, ہم نے کہا نہیں, کیا جب کہ ان کی اولاد میں سے کوئی جو ہے وہ ایمان لے آئے اور دین کا خادم بن جائے. تو حضرت نوح نے بیان کیا کہ مجھے ان سے کوئی امید نہیں, اور 950 سال تبلیغ کی تھی, حق بنتا تھا ان کا. رب اغفر لی ولوالدی ربا مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے مومن کی حیثیت سے اسے بخش دے اور سارے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا اور نہ اضافہ کرنا ظالموں کے لیے مگر ہلاکت میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا